کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں مسلمانوں کو کن باتوں کی تلقین فرمائی تھی؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں ایک مسلمان کو قتل کرنا تو دور کی بات، مسلمان پر صرف ہتھیار اٹھانے والے کے بارے میں کیا وعید سنائی گئی ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سورہ نساء میں ایک مسلمان کو قتل کرنے کے بارے میں کیا سزا سنائی گئی ہے؟ تو ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد کائنات کے مقدس ترین انسانوں کا جمع غفیر اسی تاریخی میدان میں چاروں طرف پھیلا ہوا گوشے بر آواز تھا۔ اس جمع غفیر کے بیچ میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناقہ پر سوار یہاں پر اپنی زندگی کا آخری اور تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ لوگوں، یہ کون سا دن، کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے خیال کیا کہ شاید آپ ان کے نام بدلنا چاہتے ہیں، ورنہ ایک بدیہی چیز کے بارے میں سوال کرنے کا کیا مطلب؟ اس لیے صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ نے خود ہی جواب دیا، فرمایا، کیا آج یوم عرفہ نہیں؟ کیا یہ مکہ مکرمہ نہیں؟ کیا یہ ماہ ذوالحجہ نہیں؟ اس کے بعد جو اصل مقصود تھا وہ بیان فرمایا، سنو، اللہ نے تمہارے خون اور تمہارے مال اسی طرح محترم قرار دیا ہے جس طرح تمہارا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر محترم ہے۔ اس کے بعد قدسیوں کے مجمع سے سوال کیا، کیا میں نے تم کو اللہ کا دن پہنچا دیا؟ اپنے وقت کے بزرگ ترین اور رش کے ملائکہ انسانوں پر مشتمل ہزاروں کا مجمع بیک زبان پکار اٹھا، ہاں، آپ نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشت مبارک آسمان کی جانب اٹھی اور آپ نے اپنے رب کو پکار کر 3 بار فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ مجمع کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، دیکھو، میری بات کافر نہ بن جانا کہ تم مسلمان ہو کر آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے صحابی، آپ کے متبنہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور ہی کے حکم سے جب بلہ جہینہ پر حملہ کیا تو ان میں سے ایک شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت اسامہ نے سمجھا کہ یہ شخص محض جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، اور بظاہر تھا بھی ایسا ہی، اس لیے آپ نے اسے قتل کر دیا۔ جبکہ لشکر مدینہ واپس آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے واقعہ کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے اسے لا الہ کہتے نہیں سنا؟ اس کے باوجود قتل کر دیا۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، ارے تم نے اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ سننے کے باوجود قتل کر دیا۔ اسامہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات اتنی بار ارشاد فرمائی کہ میں تمنا کرنے لگا، اے کاش میں نے آج سے پہلے اسلام قبول نہ کیا ہوتا، یعنی کاش یہ عمل مجھ سے اسلام قبول کے بعد نہیں بلکہ زمانہ کفر میں صادر ہوا ہوتا۔ اگر یہ شخص مسلمان تھا بھی تو چند لمحوں کا مسلمان تھا، اس نے حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا، مگر چند لمحوں کے مسلمان کے قتل کو بھی آپ نے برداشت نہ فرمایا۔ اس سے ان لوگوں کی سنگ دلی اور شقاوت کا اندازہ لگائیے جو 60 اور 70 سال کے مسلمان کا خون بہانے سے بھی نہیں چونکتے، بلکہ آج کل تو علماء حق کے قتل کا بھی سلسلہ زوروں پر ہے۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام اور صلحاء کو قتل کرنا یہود جیسی لعنتی قوم کا شیوہ ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے قتل کرنا قابل معافی جرم قرار دیا ہے۔ حضرت ابو داؤد کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرما دے گا سوائے اس شخص کے جس کا حالت شرک میں انتقال ہوا، وہ مسلمان جس نے دوسرے مسلمان کی جان بوجھ کر قتل کیا۔ چونکہ یہ بات بھی آیات اور احادیث ہی سے ثابت ہے کہ ہر مسلمان کو بالآخر جنت میں جگہ مل بھی جائے گی، خواہ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ اس لیے علماء نے مذکورہ بالا احادیث کے بارے میں پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ مسلمان کے قاتل کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ مقتول خود اپنے قاتل کو معاف نہ کر دے۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ وعیدیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھتے ہیں۔ نسائی میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک پوری دنیا کا ختم ہو جانا ایک مسلمان کے قتل کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے۔ مسلمان کو قتل کرنا تو بہت بڑی بات ہے،
مسلمان پر صرف ہتھیار اٹھانے والے کے بارے میں بھی ایسی وعید آئی ہے کہ اسے سن کر ایک سچے مسلمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اوپر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ احادیث کے علاوہ قرآن آیات کا مطالعہ کریں تو ان میں بھی مومن کے قتل کی شدید مذمت کی گئی ہے، بلکہ جتنے سخت الفاظ مومن کے قاتل کے بارے میں استعمال کیے گئے ہیں شاید کسی بھی دوسرے گناہ کے مرتکب کے بارے میں استعمال نہیں کیے گئے۔ سورہ نساء میں ہے، جو شخص مسلمان کو قصداً قتل کرے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا۔ اللہ کا اس پر غضب ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جیسے مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے، اسی طرح اس کے قتل میں اعانت کرنا، کسی کو اس پر آمادہ کرنا یا جان پڑ جانے کے بعد استقاط حمل کرنا، یہ بھی ایک مسلم کا قتل ہے۔ اس لیے ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان سنگین جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کی طرف راغب کرے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ مجھے اجازت دیجیے،